سے پہلے بات کرتے ہیں عید الاضحیٰ کی۔ عید الاضحیٰ میں چند روز باقی ہیں۔ مویشی منڈیوں میں بے پناہ رش، تگڑے بیل، بکرا ہو یا دمبا، خوبصورتی میں بے مثال، قیمتیں سن کر سب بے حال، بیپاری اور گاہکوں میں بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، شہری مایوس نظر آئے۔ مویشی منڈی میں کیا صورتحال ہے، یہ بتائیں گے شاہزیب شہزاد۔ جی شاہزیب۔ جی بالکل، اس وقت میں مناوا مویشی منڈی میں موجود ہوں اور ہر سال کی طرح اس بار بھی رش جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ یہ شہریوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں، لیکن اس پر واقعی اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ واقعی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں جانوروں کی، کیونکہ پہلے ہی مہنگائی اتنی زیادہ تھی اور اب سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرنا بھی شہریوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو دکھاؤں کہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو جانور کھڑے ہیں اور ان کا قد کاٹ کتنا ہے۔ قربان ہونے والا ہر جانور ہی بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن ان کا قد کاٹ اور ان کا وزن کتنا ہے آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے مالک کھڑے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ اس جانور کی قیمت کتنی ہے اور کیا وزن ہے اس کا؟ اس کا بھائی جان 3 من وزن ہے اور 1.5 لاکھ پرائز ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ 3 من وزن ہے اور 1.5 لاکھ روپیہ یہ اتنے جانور کے لیے مناسب ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں، کتنا ریٹ لگ گیا؟ مناسب ہے، 1,30,000 روپیہ آگے لگ گیا، نہیں دیا۔ 1,30,000 روپیہ لگ گیا ہے، لیکن ابھی تک جانور انہوں نے نہیں دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کھلاتے پلاتے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ نے اس کی خدمت بھی شاید اچھے طریقے سے نہیں کی، لیکن آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ 700 روپے من پٹھے ہیں بھائی جان، 700 روپے من پٹھے ہیں اور ایک بچے کا 5,000 روپے خرچہ ہے ادھر لگانے کا۔ جی بالکل، بیپاریوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ منڈی میں جانور لایا جائے اس کا بھی زیادہ خرچہ ہے، اور یقینی طور پہ ان کو جو کھلانے پلانے کی جو کوسٹ آتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو خدمت کی کوسٹ آتی ہے وہ بھی ایک خرچہ ہے، اور یہ معمولی عام سا جانور جو ہے جو کہ ایوریج سے بھی چھوٹا ہے اس کی بھی قیمت جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے زائد کی بتائی جا رہی ہے، جبکہ 1,30 ان کا دعویٰ ہے کہ اس جانور کا لگ چکا ہے۔ اسی طرح جو بڑے جانور ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ 9-10 لاکھ روپے بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، جو کہ عام طور پہ گھروں میں بھی کے نظر آتے تھے، اور ایوریج شہری جو ایک جانور خریدا کرتے تھے اس کا جو قیمت کا مطالبہ ہے وہ بھی 7-8 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو بڑے جانور ہیں ایسے جانور بھی موجود ہیں جن کی قیمت کا مطالبہ جو ہے وہ 25 لاکھ 30 لاکھ روپیہ بھی کیا جا رہا ہے۔ جہاں پہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے اس دور میں یقینی طور پہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرنا بھی مشکل ہوا ہے، اور اس وقت دیکھ لیا جائے تو مارکیٹوں کے اندر اور مویشی منڈیوں کے اندر کافی زیادہ رش تو دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس چیز کی ایوریج بہت کم نظر آ رہی ہے کہ شہری جو ہے وہ جانور خرید کے اپنے گھروں کو لے کے جا رہے ہیں۔ جب سوالے سے شہریوں سے بھی بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یقینی طور پہ جب وہ عید کے قریب آ جائے گی اور چاند رات والے دن ہو سکتا ہے کہ یہ ریٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی کر سکیں گے۔ جی آپ کا بہت شکریہ شاہ سے۔ دوسری جانب لکھو ڈیر مویشی منڈی میں سہولیات کا فقدان ہے۔ بیوپاری اور خریدار دونوں ہی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ نے چپ سادھ لی ہے۔ بیوپاری کہتے ہیں کہ یہاں پر ٹینٹ، پانی اور نہ ہی بجلی ہے، واش روم کی سہولت بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ مافیا جانور کھڑے کرنے کے لیے بھی پیسے مانگ رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کے لیے مویشی منڈیاں سج گئیں۔ لکھو ڈیر منڈی میں سہولیات کی عدم دستیابی، بیپاریوں اور خریداروں کی پریشانی بڑھ گئی۔ لکھو ڈیر منڈی میں ٹینٹ لگائے گئے، نہ ہی پانی دستیاب ہے، بجلی بھی غائب، واش روم کی سہولت بھی میسر نہیں، انتظامیہ کی جانب سے سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ سہولیات نہ ملنے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مافیاز جانور بھی کھڑے کرنے کے لیے پیسوں کا تقاضا کر رہے ہیں۔ جو بھی بندہ آتے ہیں، ایک نہیں آتے، 2 نہیں آتے، 3 آتے، بار بار آتی ہیں۔ جو ایک کہتے ہیں میرا جگہ ہے، 2 کہتے ہیں 3 میرا جگہ ہے۔ پیسے کے لیے ہمارا بھی وہ پرابلم ہے۔ پانی کا تو پہلے بھی بندے نے بتایا، ہمارے دوستے نے، پانی کا پرابلم ہے، باتھ روم کا پرابلم ہے، یہی مسئلے بات ہیں۔ سہولیات کے لیے میرے زیادہ تکلیف ہے، کیوں کا اوپر سے گرمی ہے تو نیچے پانی کا بھی بندوبست نہیں ہے۔ پانی جو ادھر سے ابھی دیکھو نا، یہ گن وغیرہ جو پڑا ہے نا، ادھر سے نیچے 70 فٹ ہم بور کر رہے ہیں، تو بور کا پانی اسی طرح آتے ہیں نا، بالکل پیلا، ابھی مال کو پینے کو بھی نہیں ہے، نہ نماز کا کوئی سہولت ہے، نہ وضو بنانے کا کوئی سہولت ہے، تو مال مویشی کا ترپالے ٹینٹیں بھی نہیں دیا، نہ باتھ روم ہے۔ بیپاریوں کا مزید کہنا ہے کہ انتظامیہ موبائل فون چارجنگ پر لگانے کے لیے بھی 50 روپے وصول کرتی ہے۔ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر سہولیات فراہم کریں۔ پردیسیوں کے لیے بڑی خبر، ریلوے کا عید کے تینوں روز ٹرینوں کے کرایوں میں کمی کا اعلان۔ تمام پیسنجر ٹرینوں کے کرایوں میں 33% رعایت دی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ ریلوے انتظامیہ نے
ट्रेनों के किरायों में 33% रियायत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम डिविजनल सुपरिटेंडेंट्स को मरासला जारी। किरायों में कमी का ऐलान वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की हिदायत पर किया गया। ईद के तीनों दिन तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस की टिकटों में रियायत दी जाएगी। रियायती किरायों का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। LWMC का बड़ी ईद का बड़ा सफाई प्लान तैयार कर लिया गया है। CEO बाबर साहबीन कहते हैं कि जानवरों के फजले और आराइशों को ठिकाने लगाने के लिए 12 लाख वेस्ट बैग्स तकसीम किए जाएंगे। मुजमुई तौर पर 15,000 मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख, जबकि 1,000 सफाई वर्कर्स भर्ती किए गए हैं। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। बड़ी ईद पर सफाई का खसूसी प्लान। LWMC ने 15,000 मुलाजमीन और अफसरों की छुट्टियां मनसूख कर दी। यूनियन कौंसिल्स में 281 ईद कैंपों का कयाम, 3,90,000 किलो चूना और 19,000 फेनाइल मुहैया कर दी गई। प्लान के मुताबिक ईद के तीनों दिन 190 कुर्बान गाहों की खसूसी वॉशिंग की जाएगी। 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए मरकजी दफ्तर में नया कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया। शहर में आर्जी 106 वेस्ट कलेक्शन और ट्रांसफर स्टेशन कायम कर दिए गए। आलाइशों को तल्फ करने के लिए 5 डंपिंग साइट कायम कर दी गईं। सफाई ऑपरेशन पर 343 एग्जीक्यूटर और 956 डंपर्स आलाइशें उठाएंगे। ईद पर 3,499 पिकअप्स की मदद से ट्रांसपोर्टेशन को यकीनी बनाया जाएगा। CEO बाबर साहब दीन का कहना था कि 15,000 मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख और 3 रोज के लिए 1,000 सफाई वर्कर्स भर्ती कर लिए। ईद पर लाहौरियों में 12 लाख से जायद वेस्ट बैग्स तकसीम किए जाएंगे। हमारे तकरीबन 10,000 के करीब सैनिटरी वर्कर्स हैं और 3,000 के करीब ड्राइवर्स होंगे जो कि ईद के ऊपर ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ हेल्पर्स और बाकी स्टाफ 2,000 के करीब होता है, तो ये टोटल 15,000 स्टाफ है। 1,000 हमने टेम्प्रेरी स्टाफ भी हायर करेंगे हम 3 दिन के लिए ईद पे, जो सैनिटरी वर्कर्स होंगे जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। LWMC 175 बड़ी मसाजिद और ईदगाहों की सफाई जबकि 174 बड़ी मार्केटों की मैनुअल स्वीपिंग सफाई करेगी। लाहौर समेत सूबे भर में महकमा खुराक 45 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल न कर सका। 39,21,000 टन गंदम की खरीदारी की जा सकी। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। महकमा खुराक पंजाब ने सरकारी गंदम की खरीदारी बंद कर दी। सेक्रेटरी फूड मियां जमान वट्टू का कहना है कि गंदम खरीदारी बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। खरीदारी मुहिम के दौरान 39,21,000 टन गंदम खरीदी गई। गंदम खरीदारी का आगाज 2 अप्रैल से किया गया था। महकमा ने 1,10,000 किसानों में 44,48,000 टन बारदाना तकसीम किया। खरीदारी मुहिम में बहावलपुर डिवीजन ने 8,54,000 टन गंदम खरीदारी का हदफ पूरा किया। लाहौर डिवीजन से 3,43,000 टन गंदम खरीदी गई। ओपन मार्केट को फ्लोर मिल्स की गंदम खरीदारी के लिए ओपन कर दिया गया है। महकमा खुराक के मुताबिक गंदम की कीमतों में कमी का इम्कान है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। निगरान पंजाब हुकूमत का इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए अहम इकदाम सामने आया है। कैनोला, सनफ्लावर और दीगर तेलदार फसलों का ज़ेर काश्त रकबा बढ़ाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर ज़राई तरजीहात का तयन बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में तेलदार फसलों की काश्त बढ़ाने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए कैनोला, सनफ्लावर और दीगर तेलदार फसलों के लिए ज़ेर काश्त रकबा बढ़ाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी का जाली और मिलावट शुदा ज़रूरी अद्वियात के खिलाफ मुहिम जारी रखने का हुक्म। कमिश्नर मुतालिका डिवीजन में जाली पेस्टिसाइड्स के खिलाफ जारी मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगे। गंदम के ज़ेर काश्त रकबे की बजाय पैदावार बढ़ाने की मौसर हिकमत अमली मुरतब करने पर इतफाक किया गया है। इजलास में ज़राई मशीनरी पर मजीद सब्सिडी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई माहिरीन का ड्रिल मशीन के जरिए फसलों की काश्त पर इतफाक। सूबे में IT बेस्ड कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट प्रोग्राम के आगाज का फैसला भी किया गया। कॉटन कैंपेन एडवाइजरी सर्विस के लिए सूबे भर में 2,000 इंटर्न ज़राई ग्रेजुएट्स की खिदमत ली जाएंगी। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि कपास की पैदावार का हदफ हर सूरत हासिल करने के लिए स्टेक होल्डर्स को भरपूर काविशें करना होंगी। इजलास को ब्रीफ किया गया कि स्पार्को की मुआवना से कपास की फसल के सैटेलाइट इमेज हासिल किए जाएंगे। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने से मुतअद्दिद इलाके रात भर बिजली से महरूम रहे। शहरी बिलबिला उठे। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए।
شدید گرم موسم میں بھی لیسکو کا ترسیلی نظام جواب دے گیا۔ سسٹم اوور لوڈ ہونے سے شہر کے مختلف علاقوں میں رات بھر بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ سٹاف کی کمی کے باعث شکایات کا بروقت ازالہ ممکن نہیں رہا۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور بیمار شہری شدید اذیت میں مبتلا۔ بجلی کی طویل بندش کے باعث پانی کی بھی کمی کا سامنا۔ شدید گرمی اور ہبس کی وجہ سے شہری نڈھال، شادرہ، فیصل ٹاؤن، رائے وینڈ، فیروز پور روڈ، دھرمپورہ، گڑی شاہو میں رات بھر بجلی بند رہی۔ غازی آباد، گجمتا، جوہر ٹاؤن، آرے بازار، علی پارک کے علاقے بھی بجلی سے محروم رہے۔ بھٹا چوک، ڈیفنس، مزنگ کے مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمر جلنے سے رات بھر بجلی کی بندش رہی۔ گرمی بڑھتے ہی بجلی کی طلب 5500 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ این پی سی سی کی جانب سے لیسکو کو 4800 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ لیسکو کو 700 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا۔ لیسکو نے شہر میں 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کیا۔ شیڈیول کے برعکس مختلف علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری۔ بڑھتا ٹمپریچر، محکمہ موسمیات کی ہیٹ ویو وارننگ جاری۔ ضلع انتظامیہ نے ہیٹ ویو سے بچاؤ کے جامع پلان پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ شہر بھر میں 300 سے زائد مفت واٹر پوائنٹس لگائے جائیں گے۔ مفت واٹر پوائنٹس مہم کے لیے ڈی جی فوڈ اتھارٹی اور ڈی سی لاہور کی معروف واٹر کمپنیوں سے ملاقات ہوئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کا کہنا ہے کہ واٹر کمپنیاں فلاحی منصوبوں کے تحت ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے واٹر کیمپ لگائیں گی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا تھا کہ صاف پانی کی وافر فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹس بھی بحال کروائے جائیں۔ تعمیراتی منصوبوں، بس اسٹاپ سمیت تمام رش والی جگہوں پر مفت واٹر پوائنٹس لگائے جائیں گے۔ اختیارات سے تجاوز اور خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام سوئی نادرن گیس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایم ڈی علی جے حمدانی کو برطرف کر دیا۔ ذرائع کے مطابق علی جے حمدانی نے منصوبوں کی اصل لاگت سے زیادہ رقم ادا کر کے خزانے کو نقصان پہنچایا۔ ایم ڈی جے حمدانی کی سابقہ حکومت نے سیاسی بنیادوں پر تعیناتی کی تھی۔ اہم خبر ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اختیارات سے تجاوز اور خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام سوئی نادرن گیس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایم ڈی علی جے حمدانی کو برطرف کر دیا۔ ذرائع کے مطابق علی جے حمدانی نے منصوبوں کو اصل لاگت سے زیادہ رقم ادا کر کے خزانے کو نقصان پہنچایا۔ ایم ڈی جے حمدانی کی سابقہ حکومت نے سیاسی بنیادوں پر تعیناتی کی تھی۔ سروسز اسپتال کی ایمرجنسی کے تمام اے سی چالو کر دیے گئے۔ ایم ایس سروسز اسپتال ڈاکٹر احتشام الحق کا ایمرجنسی کا دورہ۔ کہا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق اسپتال میں مریضوں کو تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ ایمرجنسی میں 24 گھنٹے فری ادویات کی سہولت میسر ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے سجاد حسین۔ جی بالکل، سروسز اسپتال کی ایمرجنسی کے تمام اے سی جو ہے ان کو چالو کر دیا گیا ہے، اور اس ضمن میں ایم ایس سروسز اسپتال ڈاکٹر احتشام الحق نے ایمرجنسی کا دورہ کیا ہے۔ دورہ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ میڈیکل و سرجیکل ایمرجنسی کے اے سی کو چالو کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق اسپتال میں مریضوں کو تمام سہولیات بھی فراہم کر رہے ہیں، اور سروسز اسپتال کی ایمرجنسی میں 24 گھنٹے فری ادویات کی سہولت بھی میسر ہے۔ یاد رہے کہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جوید اکرم نے اپنے دورہ کے دوران اے سی خراب ہونے کے باعث جو ہے وہ ایم ایس ڈاکٹر احتشام الحق کو ہدایت کی تھی کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے اپنا اے سی سسٹم ٹھیک کریں۔ اس حوالے سے انہوں نے ان کے اقدام کو سراہا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ سجاد۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی منی لانڈرنگ کے مقدمے میں ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل نے 10,000 روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج فخر بہرات بخت کے روبرو پرویز الہی کے وکیل نے درخواست ضمانت پر دلائل دیے۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پرویز الہی کے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا۔ پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ عدالت سے درخواست ضمانت منظور کرنے کی استدعا کی گئی۔ دوسری جانب ایف آئی اے کے وکیل نے درخواست ضمانت کی مخالفت کی۔ عدالت نے تمام دلائل مکمل ہونے پر پرویز الہی کی درخواست ضمانت منظور کر لی اور 10,000 روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پرویز الہی کی جانب سے جمع کروائے گئے ضمانتی مچلکے منظور کر کے رہائی کی روپکار بھی جاری کر دی۔ پی ٹی آئی کے پی پی 146 سے ٹکٹ ہولڈر ملک وقار نے پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت، بولے پاک فوج ہمارا فخر اور پاکستان کے تحفظ کی علامت ہے۔ ملک وقار نے سیاست کو بھی خیر آباد کہہ دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کے پی پی 146 سے ٹکٹ ہولڈر ملک وقار نے پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کی۔
میں ملک وقار ہے، میں ٹکٹ ہولڈر PP 146 پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کو جو فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. یہ دن بالکل بھی نہیں آنا چاہیے تھا. پاک افواج ہمارا فخر ہیں اور پاکستان کے تحفظ کی علامت ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو اداروں کے سامنے لے کر آ رہے تھے تو اس کے نتیجے میں یہ دن آ کے رہنا تھا. میں ان کی ایک دفعہ پھر سے بھرپور مذمت کرتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف سے اعلان لا تعلقی کرتا ہوں اور آئندہ کے بعد سیاست کو بھی خیر بات کہتا ہوں. پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو مقدمے سے بری کر دیا ہے. تفصیلات کے مطابق احتساب عدالت کے جج راؤ عبدالجبار خان نے کیس پر فیصلہ سنایا. پروسیکیوٹر حارث شفیق قریشی اور حافظ اسد اللہ عوان نے دلائل دیے. گزشتہ سماعت پر فریقین کی جانب سے دلائل مکمل کیے گئے تھے. میاں نواز شریف پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے کیس میں اشتہاری تھے. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں شعبہ IT کے زیر اہتمام طلباء کے فائنل ایئر پروجیکٹ کی نمائش. تقریب میں مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور کمپنیوں کے نمائندوں نے شرکت کی. کمپنیوں نے پروجیکٹس کو خوب سراہا. جھلکیاں اس رپورٹ میں دیکھیے. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں طلباء کے فائنل ایئر پروجیکٹ کی نمائش اہتمام شعبہ IT کی جانب سے کیا گیا. مائکرو فائنانس بینک کے IT ہیڈ علی مسعود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. چیف آرگنائزر ڈاکٹر محسن اشرف، یونیورسٹی کے اساتذہ اور نجی کمپنیوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے. شرکاء نے طلباء کے فائنل ایئر پروجیکٹ کو سراہا. IT پروفیسر ڈاکٹر امجد اقبال اور دیگر پروفیسرز کا کہنا تھا بچوں نے 4 سال بھرپور محنت کی. آج انہوں نے اپنی لگن سے جو پروجیکٹ بنائے وہ قابل ستائش ہیں. یونیورسٹی کی جانب سے طلباء کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اسٹوڈنٹ کی جو 4 سال کی محنت ہے وہ اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے بہت ہی ڈفرینٹ ٹائپ کی ٹیکنالوجیز میں کام کیا ہوا ہے جو کہ آج کل مارکیٹ کی نیڈ بھی ہیں اور جابس کے لیے ضرورت بھی ہیں. اور اس میں بہت سارے بچے اپنے الگ سے سیٹ اپ بھی اوپن کر رہے ہیں، اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز بنا رہے ہیں اور اپنے جو ہے ملک کے لیے ایک تو پیسہ بھی ارن کر رہے ہیں، دوسرا جابس بھی کریٹ کر رہے ہیں. مور دین 150 پروجیکٹس یہاں پہ ایگزیبٹ کیے گئے ہیں جس کو انڈسٹری نے بھی بہت زیادہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو انڈسٹری کی نیڈ تھی کہ ویب اپلیکیشن ہمیں چاہیے، ہمیں موبائل اپلیکیشن کے پروجیکٹس چاہیے، ہمیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بلاک چین کے چاہیے. وہ ساری ٹیکنالوجیز، وہ ساری ٹولز جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں انڈسٹری میں، وہ سارے آج ہم نے اسٹوڈنٹس کے اندر دیکھے ہیں. ویری گڈ اسٹیپ ٹورڈز پروموٹنگ انوویشن اینڈ brilliant thinking in the industry, so I think it's a very refreshing idea to have more and more students think more innovatively and more dynamically to contribute towards the IT infrastructure of the country. نجی کمپنی کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ UCP نے بچوں کو جدید ٹیکنالوجی سے ہمکنار کروایا ہے. جو پروجیکٹ طلباء نے بنائے وہ مارکیٹ میں ٹیکنالوجی اور جدت میں اپنی مثال آپ ہیں. اسٹوڈنٹس کی ایویلویشن اور ان کے ایکسپوجر کے لیے ایک بہت بڑا اچھا انیشیٹو تھا جس کے اندر یونیورسٹی میں انڈسٹری آئے اور اسٹوڈنٹ کو ایک بتائے کہ کیسے پروجیکٹس کی ایویلویشنز ہوتی ہیں اور انڈسٹری کی ایکسپیکٹیشنز کیسی ہوتی ہیں. بچے نے گیم بنائی ہوئی تھی جو کہ خاصی اچھی تھی. کچھ لوگوں نے ایکچوئل ابھی اپنا بزنس آئیڈیا کے طور پہ کچھ اسٹارٹ کیا اور وہ سرٹن ان کے کلائنٹس ہیں جو کہ آلریڈی تیار ہیں کہ جیسے سون ایز ان کا پروجیکٹ بنتا ہے دے کین اسٹارٹ یوزنگ اٹ. سو اٹ واز اے ویری گڈ ایفرٹ بائی دا اسٹوڈنٹس. طلباء کا کہنا تھا کہ جو پروجیکٹ بنائے وہ جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں. اس طرح کی میرے خیال سے ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے کیونکہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ پتہ رہتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے، مارکیٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور یہ جو ہم چیزیں بنا رہے ہیں بچے کیا یہ مارکیٹ کے لیے کمپیٹیبل ہے کہ نہیں. میرے خیال سے اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ UCP میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، UCP کی انتظامیہ نے اور سائبر سیکورٹی سوسائٹی نے بہت اچھا اقتدام لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا اسٹیپ اٹھایا انہوں نے. نمائش میں 150 سے زائد پروجیکٹ پیش کیے گئے. شرکاء نے طلباء کی کاوشوں کو سراہا.